بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہمارے جتنے سامعین ہیں اور ناظرین ہیں، ان تمام حضرات کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ، جتنا ہمارے چینل کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یا اللہ، جو ان کی جائز حاجات ہیں، تمنائیں ہیں، اپنی قدرت کے ساتھ ان کو پورا فرما۔ دوستو، ہمارا ایمان ہے کہ زمین و آسمان کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا، اپنی قبضے کے ساتھ اور اپنی قدرت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے 7 بڑی بڑی زمینوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حکم کے ساتھ ان کو پیدا فرمایا۔ سامعین محترم، دنیا کے اوپر کتنے جنگلات ہیں، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کتنے سمندر ہیں، اس میں کتنا پانی ہے، کتنے پہاڑ ہیں، ان کے پتھروں کا وزن کتنا ہے، کتنے طوفان ہیں، ہوائیں ہیں، بارشیں ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے ساتھ اور اپنی قدرت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کا کام بنانے پہ آتے ہیں، پوری دنیا مل کے بھی اس کا کام بگاڑ نہیں سکتی، اور اللہ رب العزت کی ذات جس کا کام بگاڑنے پہ آتے ہیں، پوری دنیا کے انسان مل کے اس کا کام سنوار نہیں سکتے۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جبار اور قہار ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات طاقتور ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حسین ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حفیظ ہیں۔ جیسی حفاظت اللہ پاک فرماتے ہیں، کائنات میں کوئی بھی ایسی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات خالق ہے۔ جیسی تخلیق اللہ نے کی ہے، پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی تخلیق نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اندر اور اپنی صفات کے اندر یکتا ہیں، وحدہ لا شریک لہ ہیں۔ اللہ کسی کے بھی محتاج نہیں ہیں، اور پوری دنیا مل کے وہ ایک اللہ کی محتاج ہے۔ سامعین محترم، قرآن پاک کے اندر پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ناظرین، یہی بات میں آپ سے کر رہا ہوں قرآن پاک کی روشنی میں، کہ اللہ تعالیٰ جس کو پریشان کرنا چاہیں، پوری دنیا مل کے اسے خوش نہیں کر سکتی، اور اللہ کی ذات جس کو خوش کرنا چاہیں، پوری دنیا مل کے بھی اس کو پریشان نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ہر چیز کی طاقت اور ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، الحمدللہ، اور اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے پوری مخلوق میں، اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، بننے کے اندر، سنورنے کے اندر، کام کرنے کے اندر، کام بگاڑنے کے اندر، کھانا طاقت دینے میں اللہ کے امر کا اور حکم کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی تو کھانا طاقتور بنے گا، اجازت نہیں ہوگی تو دوستو وہ کھانا طاقتور نہیں بن سکتا۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانی ہیں، اور اپنے ذہن کو، اپنے وجود کو، اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو، اپنی تمام ضرورتوں کو، حاجتوں کو، اور اپنی تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ تو دوستو، آج جو وظیفہ لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ قرآن پاک کا ایک خوبصورت اور بڑا ہی نورانی وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جو انسان 7 دن تک 1000 بار کرے گا، کسی بھی وقت میں اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان فرما دیں گے۔
دوستو ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ آسانی والا راستہ اختیار کریں، یعنی جب بھی وہ کسی کام کو ہاتھ ڈالیں تو وہ کام ان کے لیے آسان بن جائے۔ اگر وہ طالب علم ہے تو اس کے لیے سبق یاد کرنا آسان ہو، اگر وہ ایک باپ ہے تو اس کے لیے حلال کی روزی روٹی اپنے بچوں تک پہنچانا اور لانا یہ آسان ہو، اگر وہ ڈاکٹر ہے تو پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ اس کے لیے آسان ہو، اگر وہ مزدور ہے تو پورے دن میں کام کرنا اس کے لیے آسان ہو۔ ہر انسان آسانی کو چاہتا ہے کہ اس کا کام آسان ہو جائے۔ پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کام بظاہر بالکل بھی معمولی سے ہوتے ہیں لیکن وہ مشکل مراحل میں داخل ہو جاتے ہیں، آسان سا کام ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ جو میں نے آپ حضرات کو بتایا یہ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو دوستو یہ آیت اتنی مضبوط اور اتنی طاقتور ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ امید باندھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو مخلصانہ طور پہ یہ وظیفہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو آسان فرما دیں گے۔ مشکل سے مشکل کام بھی اگر اس کا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو آسانی کے ساتھ تبدیل کر کے اس کو بتا دیں گے۔ تو آپ سے میری درخواست اتنی ہے، آپ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اگر آپ یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو میں دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ جس پریشانی میں بھی مبتلا ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کریں گے، آپ کی مدد کریں گے اور تمام مشکلات سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ آپ الحمدللہ آسانی والا راستہ اختیار کر لیں گے اور آپ کی زندگی کے اندر جو جو پریشانیاں آپ کو لاحق تھی اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں کو اور اپنے غیب کے نظام کو متحرک کرتے ہوئے آپ کو ان تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس عمل کی، اس خوبصورت وظیفے کی آپ کو بھی اجازت مل جائے اور آپ بھی جب یہ عمل کریں تو فوراً اس کا اثر دیکھیں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے شہر کا نام لکھیے، جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر کا آپ نام لکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے اور جو بھی لکھے گا اس کو اس وظیفے کی اجازت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔